اس سے بغیرت شخص پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اگر اس کے دماغ کا آپریشن کریں گے تو اس میں سے کھدیں پائے ہریسے نکلیں گے. آپ کو نواز شریف صاحب سے اتنے زیادہ اختلافات کیوں ہیں؟ مجھے نواز شریف سے اتنا زیادہ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ مودی کا یار، غدار اور اس دھرتی ماں کا دلال ہے. ان کا دین صرف پیسہ ہے، جہاں سے ان کو پیسہ ملے گا یہ اس کی طرف دوڑیں گے، اس کو سر پر بٹھائیں گے. اور رہی بات کہ ہر شخص کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اور جو بندہ کریکٹر لیس ہو، مطلب 6 فٹ کا آدمی ہے اور وہ ہو ہومو سیکچول، جیسے بلاول بھٹو انگلینڈ کی گے ہے، یہ مشہور ہے گوالمنڈی کی گے. اب جو بندہ بدفعل بد کردار ہوگا وہ کس حساب سے اس وطن عزیز کی خدمت کر سکے گا؟ صاحب یہ جو بدفعل کا لفظ ہے یہ کس زمرے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ بدفعل اس زمرے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہومو سیکچول ہے. جیسے بلاول بھٹو انگلینڈ کی گے ہے، یہ گوالمنڈی کی گے ہے، یہ بدفعلی کراتا رہا ہے اور ابھی تک یہ اسی سلسلے میں ہے. اس لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. اگر اس کے دماغ کا آپریشن کریں گے تو اس میں سے کھدیں پائے ہریسے نکلیں گے اور پرچیاں نکلیں گی. جو پرچیاں یہ پڑھ کے اس نے صدر بش کو کہا وی آر ویلکم یو ان پاکستان اینڈ آلو قیمہ از ویٹنگ فار یو، مطلب یہ پرچیاں پڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے. یہ اس کے دماغ میں صرف کھدیں پائے اور بھوسا بھرا ہو. نواز شریف گوال منڈی کی گے، اس سے کیا مراد ہے صاحب؟ گے کا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے ویسے گے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بدفعلی کراتا ہے، مطلب ہومو سیکچول ہوتا ہے. جیسے یہ بلاول بھٹو ہے، بلو رانی، یہ انگلینڈ کی گے ہے. تو نواز شریف جو ہے نا اس کی بچپن کی جم پل جو ہے وہ گوال منڈی کی ہے. تو آپ وہاں جا کے ابھی بھی کنفرم کر لیں، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ ہجلا ٹائپ بندہ ہے. تو یہ پلیت آدمی ہماری پاک فوج پر بھونکتا ہے. ایسے شخص کو کہ ٹکڑے کر بلکہ اس کو زندہ جلا کر اس کی راکھ کو ایک گڑھنی میں ڈال کر انڈیا کے مودی کی گاہ میں دے دینا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے گنگا جمنا میں ڈوب مر. یہ وہ غدار وطن ہے جس کے بارے میں مشہور ہے مودی، یہ غدار مودی کا یار، اور اس نے اس دھرتی ماں کی دلالی کی ہے. اس نے پاکستان کے حساس ترین جو راز ہوتے ہیں وہ یہ باہر جا کے گوروں کو دے رہا ہے. اس سے بغیرت شخص پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور یہ جو مریم ہے، مریم یہ یہاں دوپٹہ لیتی ہے، وہاں باہر جائے گی، وہاں واک میں لگا کے جین کی پینٹ پہن کے باہر بازاروں میں گھومتی ہے. اور یہ مریم جو ہے اس کے پاس تقریباً 9000 فلمیں ہیں. 9000 فلمیں کن کی؟ ٹاپ کے جج، ٹاپ کے افسران، ٹاپ کے وکیل، ٹاپ کے بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ان کی جو ٹیم ہے نا ان کو پہلے جا کے یہ رشوت دیتے ہیں. جب وہ رشوت لے لیتے ہیں پھر ان کے جو دلال ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شام کو ایک محفل ہے اس میں آئیے گا. جو افسر چلا جاتا ہے اس کو یہ شراب اور لڑکی دے کر کمرے میں ڈال کر اس کی مووی بنا لیتے ہیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں منہ کالا کر رہا ہوں اور میری فلم بن رہی ہے. جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا میرٹ یہ ہے، یہ ہمارے پاس ہے. تو وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، جیسے وہ ملک ارشد جو جج تھا، ارشد ملک، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. اس طرح مریم نواز کے پاس 9000 فلمیں ہیں ان افسران کی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس 9000 فلمیں موجود ہیں، ویڈیو کلپس موجود ہیں. جی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں، لیکن مریم نواز نے جب ارشد ملک کا ویڈیو لیک کی تھی تو اس نے خود کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس اور بھی موویز ہیں اور بھی میرے پاس ایسٹس ہیں کہ میں وہ دکھاؤں گی. تو اب اس لیے نہیں دکھا رہی کہ وہ جب دکھائے گی تو خود ہی پکڑی جائے گی کہ تم تو یہ ان سب معاملات کی سرگنا نکلی، تم تو بلیک میلر ہو. اور یہ اس نے جو جوتی پہنی ہوئی تھی اس دن یہ گجرانوالہ میں، وہ جوتی 2.5 لاکھ روپے کی جوتی ہے. یہ خاتون، یہ عورت، یہ بدبخت عورت یہ 2.5 لاکھ روپے کی جوتی پہن کے غریب عوام کے لیے جا کے ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے. نواز شریف نے جو بازو میں جو گھڑی پہنی ہوئی ہے وہ 45 کروڑ روپے کی ہے.
اس کا ایک سوٹ جو ہے وہ 5-5 لاکھ रुपए کا ہے, جو وہ پہن کر باہر کے دورے کرتا رہا ہے. 94 دورے کیے ہیں اس نے اپنے دورے حکومت میں, اور 94 وزٹ جو کیے ہیں اس نے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بھی وزٹ نہیں ہے, نہ پاکستان کے فائدے کے لیے. اور یہ مولانا فضل الرحمان, اس نے بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا 15 سال, 44 لاکھ کی لسی پی گئے اور کارکردگی صفر. آج تک کشمیر کے بارے میں مولانا فضل الرحمان بولا نہیں. مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کشمیر ہے وہ بیچ دیا. مولانا فضل الرحمان غلط کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کشمیر بیچا ہے. ایکچوئل وہ بتانا چاہتا ہے کہ کشمیر ہم نے بیچا ہے, لیکن مدعا ہم خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں. عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے پوری دنیا کا جس نے اقوام متحدہ کی میٹنگ میں جو تقریر کی تھی, اس میں 45 منٹ کی تقریر تھی, جس میں 20 منٹ عمران خان صاحب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ان کی تعریف میں اس نے 20 منٹ تقریر کی, اور انگریزوں کو بتایا کہ جیسے ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, آپ اپنے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار نہیں کرتے, نہ ان کی آپ عزت کرتے ہیں, نہ ان کی تکریم کرتے ہیں. ہمارے تو خون میں رچا بسا ہے یہ محمد کا نام, تو آپ باز آ جائیں, ہمارے مسلمانوں کے جذبات سے مت کھیلیں, کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا. تو وہ اب ہو بھی چکا ہے. جیسے باہر ایک بچے نے وہ ڈنمارک میں کہا, وہ 3-4 گستاخ رسول جو خاکے بنا رہے تھے ان کو خنجروں کے وار کر کے ان کو جہنم حاصل کیا ہے. تو ان کا حل یہی ہے, جب تک ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے, جہاد کی آواز نہیں لگائیں گے, یہ کفار اور یہ مودی کے یار نواز ہو, شوباز ہو, مولانا پھجا ہو, مولانا ڈیزل ہو, وہ زرداری مداری جو کہتے تھے سب پہ بھاری, آئی سب سے پہلے اس کی باری, اور وہ بھی اندر جا رہا ہے, سب اندر جائیں گے. یہ مولانا پھجا کون ہے؟ مولانا پھجا اسی کو کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو, اور یہ ڈیزل کے نام سے بھی مشہور ہے, کیونکہ یہ کہتا تھا کہ عورت کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. جب اس کو ڈیزل کا پرمٹ مل گئے تو اس نے کہا کہ بیٹی تم وزیر اعظم بن جاؤ. تو یہ سب ان کا دین ایمان پیسہ ہے. ایک جو سوال ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے کہ پہلے تو نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. ایک تقریر کی ہے گجرانوالہ کے اندر مریم نواز صاحبہ نے, اور کہا ہے کہ میں اور بلاول آپس میں بہن بھائی ہیں. ان کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر, ویسے وہ ویر ہے ان کا, کیونکہ دولت انہوں نے لوٹی ہے 2 ہاتھوں سے. تو یہ بالکل جدا جدا تھے. لیکن اب چونکہ ہمارے گریٹ قائد عمران خان صاحب نے ایک مشن پہ ہیں کہ میں چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا, اس لیے وہ کہتے ہیں جب گاو لگے پھٹنے تو پرساد لگے بٹنے. تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, چور لٹیرے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, اپنی دولت کو بچانے کے لیے. لیکن ہمارے قائد عمران خان نہیں چھوڑیں گے ان کو انشاءاللہ. یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور ان کو سزائے موت ہوگی, کیونکہ ان پر غداری کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے, جو انہوں نے بہت سارے راز ہمارے افشا کی. فوج کے خلاف کوئی بھی ایسی غلط زبان استعمال نہیں کر سکتا بشرطے کہ وہ غدار وطن نہ ہو. اور ہماری پاک فوج جن کے 22 سال کے جوان اور 40 سال کے افسران شہید ہو رہے ہیں اپنے وطن عزیز کو کی خاطر, اس کو بچانے کی خاطر, یہ شخص جو ہے یہ فوج کے خلاف بولتا ہے, بھونکتا ہے. اس کو تو بالکل میں مطلب اس کے لیے جو سزا میں منتخب کرتا ہوں نا, وہ ہے کہ اس کو زندہ جلایا جائے, ان کو ان کی راکھ اکٹھی کر کے ان کو گڑوی میں ڈال کے جیسے ہندو ڈالتے ہیں, اور مودی کی گاؤں میں دے دینی چاہیے, اور اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے ڈوب مر گنگا جمنا میں, تو ہمارے پاکستان کو کھانے آیا ہے, ہم تیرا پورا انڈیا کھا جائیں گے. کیونکہ پاک فوج جب تک زندہ سلامت ہے, ہمارے مار خور جب تک سلامت ہیں, ہمارے وطن عزیز کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سکتا. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ 45 لاکھ کی لسی پی جاتا ہے اس کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں
जिन शैतानों ने दाढ़ियां रख ली हुई हैं। आजकल मौलाना हजरात क्यों बदनाम हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि अक्सरियत जो है इसमें वो शैतानों ने दाढ़ियां रख ली हुई हैं, जिसमें से जो सरगुना है वो मौलाना फजल रहमान है, जो कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रहा और कश्मीर कमेटी तक आज तक नहीं बोला। वो मर्द मोमन मर्द आहन कभी सवाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते, और हमारा इमरान खान मर्द मोमन भी है और मर्द आहन भी है, वो इनको बता देगा।